بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو پریس کلب میں تشریف لانے پہ اور اس پریس کانفرنس میں آپ کی موجودگی پہ آپ کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں، اور خصوصی طور پہ پریزیڈنٹ پریس کلب کی اس لیے شکر گزار ہوں کہ بہت شارٹ نوٹس میں آپ کو وہ یہاں دعوت دیتے ہیں اور آپ رسپونڈ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 3 طرح کے چیلنجز اس وقت یہ قوم بھگت رہی ہے۔ سب سے پہلا چیلنج جو ہے وہ انریسٹ، انسرٹنٹی اور اضطراب اور انتشار کے ساتھ جڑا ایک ایسا بیانیہ اور عمل جس نے پاکستان کو معاشی محاذ پہ، اخلاقی محاذ پہ، سماجی محاذ پہ اور ایک معاشرے کی جو سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز ہوتی ہیں ان کو تار تار کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اور وہ جماعت جس نے یہ بیڑا اٹھایا وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کے ان سوشل میڈیا انجنز کے ذریعے پاکستان کے قومی اداروں کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہی ہے وہ الٹیمیٹلی اس ملک اور قوم کو اور آنے والی نسلوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ آج ایک فیصلہ جس کی گونج کافی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوراق پہ نظر آ رہی تھی، دکھائی دے رہی تھی، اور ہماری وہی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس فیصلے کو کئی دن پہلے سوشل میڈیا کی زینت بنا چکی تھی، بلکہ رہائی کے شادیانے بجا کے آپس میں مبارکبادیں دینے کا، گلے ملنے کا اور خوشیاں منانے کا یہ سلسلہ پچھلے کئی ہفتوں سے جاری تھا، جب سے سپریم انسٹیٹیوشن اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اندر بیٹھے ہمارے معززین نے اپنے دل کی بات زبان پہ لا کے یہ پیغام دیا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کے دل جو ہے وہ اٹک کے قیدی نمبر 804 کے ساتھ کس طرح دھڑک رہے ہیں اور کس طرح اٹک کے اسیر کے ساتھ ان کی سانسیں جڑی ہوئی ہیں، اور اگر لوور جوڈیشری اس خواہش کے تابع اور منشا کے مطابق فیصلے نہیں کرے گی تو وہ سانسیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو لہذا آج کا جو فیصلہ تھا، جہاں سزا کی معطلی ہوئی، اس نے سزا معطلی کے دوران یہ کہیں پہ طے نہیں ہو گیا کہ قیدی نمبر 804 کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ مل گیا، یا کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مجرم سے محترم بن گئے ہیں، اور یہ بھی کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ جن کو فرمائشی کھانے اور مرغن غذائیں جیل میں فراہم کر کر کے ایک نہیں 2 پاکستان کا جو عملی نمونہ سامنے آیا ہے، اس نے پاکستان کے عدالتی نظام کی کلی کھول دی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے
کہ طاقتور کوئی بھی ہو، پسندیدہ شخصیت کوئی بھی ہو، وہ جب چاہے جیسے چاہے آئین اور قانون کو اپنی منشا کے مطابق مروڑ سکتی ہے، موڑ سکتی ہے، توڑ سکتی ہے اور اپنے پاؤں کے نیچے رونگ سکتی ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ اس سزا کی معطلی کے ساتھ مختلف آراء، مختلف ڈسکشن، مختلف ڈیبیٹ، مختلف قانونی ماہرین کی اپنی اپنی جگہ اس مقدمے کے ساتھ جڑا بیانیہ آپ کو بھی سننے کو مل رہا ہے، ہم لوگ بھی سن رہے ہیں، لیکن استحکام پاکستان پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہام اور اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی بیانیے گھڑے جا رہے ہیں یا اس کے ساتھ جڑے عوامل ترتیب دیے جا رہے ہیں، ہر حال میں ہم پاکستان کے آئین اور قانون کی بالادستی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر حال میں انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتا ہیں۔ آئی پی پی کی اولین ترجیح ہے اور جماعت کی سطح پہ، قیادت کی سطح پہ ہم پرزور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 جو ہیں ان کو جو جیل میں سہولت کاری دستیاب ہے، وہ سہولت کاری فرمائشی کھانے اور خوابوں کے ساتھ جڑا دیسی گھی میں پکے وہ تمام مرغن کھانے اٹک جیل کے جو باقی قیدی ہیں ان تک بھی ان کھانوں کی رسائی کو یقینی بنایا جائے اور یہ طے کر لیا جائے ونس فار آل کہ پاکستان کے اندر ایک ہی نوعیت کے ایک ہی طرح کی سزا پانے والے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ دورے رویے اور دورے معیار جو ہیں یہ کب تک پاکستان کے اس عدالتی، سیاسی، سماجی اور حکومتی چہروں پہ تماچے مارتے رہیں گے۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت مہنگائی جس طرح بے لگام ہو کر عوام کو ہلکان کر چکی ہے، خصوصی طور پہ بجلی کے بلوں نے جس طرح آخری سانسیں بھی عوام کی جو ہے وہ چھیننے کے لیے وہ تمام بل جو ہیں وہ تازیانے بن کے عوام پہ برس رہے ہیں، تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں یہ سسکتے آہیں بھرتے دکھوں مصیبتوں سے نڈال اور غم کے مہنگائی کے ستائے یہ عوام جو ہیں ان کو ہر صورت میں ریلیف پہنچانے کے لیے ہر ترجیحی منصوبہ جو ہے وہ ترقیاتی ہو، وہ کوئی پل ہوں، کوئی سڑکیں ہوں، کوئی گزرگاہیں ہوں، ان سب کو پس پشت ڈالتے ہوئے فی الفور وہ پیسہ، وہ سرمایہ، وہ فنڈز جو ہیں وہ بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے استعمال میں لائے جائیں، اور آئی ایم ایف جس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے سابقہ حکومت نے عوام کو اس دلدل میں دھکیلا ہے، اس آئی ایم ایف کے ساتھ از سرنو ان بلوں کے ساتھ جڑی جو ناانصافی، زیادتی اور ظلم ہے اس کے تدارک کے لیے فی الفور ڈائلاگ کا آغاز کیا جائے، اور خصوصی طور پہ جو سرکاری میراث یافتہ طبقہ ہے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ 95% عوام جو ہیں
وہ مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں۔ 5% جو ہماری اشرفیہ ہے، سپر ایلیٹ کلب جو ہے، اس نے ان 95% کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور مہنگائی کے بڑھتے ہوئے اثرات، بجلی کے بلوں میں بے ہنگم اضافہ یا کوئی بھی اس کے ساتھ جڑا معاشرتی ناانصافی کا پہلو ہے، تو اس اشرفیہ کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، کیونکہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ 95% عوام جو ہیں، 95% ان کی آو بقا کو سنا جائے، اور عوام کو یہ کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کس کی سزا معطل ہوتی ہے، کون اندر ہوتا ہے، کون باہر ہوتا ہے، کس کو ریلیف ملتا ہے، کس کو سزا ملتی ہے۔ عوام اس وقت جو مہنگائی کی سزا بھگت رہی ہے، وہ اپنی اس قید سے نجات چاہتی ہے۔ عوام جو ہے وہ اس مشکل ترین صورتحال میں، جہاں رزق حلال سے 2 وقت اپنے بچوں کو پالنا ایک مڈل کلاس کے لیے چیلنج بن گیا ہے، تو وہ اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم کو نجات دہندہ مانتی ہے، اور ایک مسیحا کے روپ میں انہیں دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ الیکشن، یہ آپ کے ساتھ جڑا جتنا بھی ایک آئینی اور قانونی عمل ہے، وہ ایک آپ کی ذمہ داری میں ضرور آتا ہے، لیکن جس قوم نے، جس ملک نے، جس عوام نے وہ رائے شماری میں جانا ہے، ووٹ ڈالنے جانا ہے، ان کو زندہ رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ ان کا زندہ رہنا، ان کی بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا، اور ان کے تمام جو اس وقت بنیادی حقوق کے ساتھ جڑے چیلنجز ہیں، ان کو ہر حال میں سہولت کاری دینا، یہ آپ کی آئینی سب سے بڑی جو آج کی ذمہ داری ہے، وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آبی جارحیت نے جس طرح سیلاب کی تباہ کاریاں کر کے ہماری بستیاں اجاڑی ہیں، ہمارے سرسبز کھیت جو ہیں اس وقت تباہ کاری کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور اس سے ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ آنے والے دنوں میں چیلنج بننے جا رہی ہے۔ ہمیں پنجاب گورنمنٹ ہو یا جہاں جہاں سیلاب کے متاثرین ہیں، استحکام پاکستان پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ ان کسانوں کی فصلوں کا معاوضہ دیا جائے، ایک فیئر فری اسیسمنٹ کی جائے، انالیسس کیا جائے، اور ان کسانوں کو مشکل کی اس گھڑی میں تنہا نہ چھوڑا جائے، اور جو سیلاب متاثرین اس کی زد میں آئے ہیں ان کی ہر اور بر وقت جو مدد ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ استحکام پاکستان پارٹی اپنی مدد آپ کے تحت جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی قیادت میں ان سیلاب متاثرین کے ساتھ ہر طرح کا جو دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں ساتھ دے سکتی ہے، ہم اس کو یقینی بنائیں گے، اور ہمارے جو لیڈرز، کارکنان اور ان حلقوں کے ساتھ ہماری جماعت کے ساتھ وابستہ اکابرین ہیں، ان کو متحرک کر دیا گیا، اور وہ اپنی اپنی سطح پہ ان کے دکھوں کا مداوع کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک جڑوں والے کا جو واقعہ ہے، ہماری پارٹی کی سطح پہ قیادت نے جا کے ان کے آنسو پہنچے ہیں، وہاں 1 کروڑ کی جو گرانٹ ہے وہ دی ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ آئے دن کے جو ہمارے واقعات ہیں، یہ اس انتہا پسندی اور انتشار پسندی کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ سوچ جو ہے بدقسمتی سے جو ہمارے معاشرے میں
ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا جو نیا وتیرہ اس معاشرے میں متعارف ہوا، اور اس کی موجد بھی ایک جماعت ہے جس نے ہمارے رویوں کو انتہا پسند بنا دیا، ہماری سوسائٹی کو پولرائز کر دیا، اور ہمارے معاشرے کے اندر اتنی تقسیم کر دی کہ ایک ایک گھر کے اندر کئی کئی گروپ، اور خاندان کے اندر جو نسل در نسل یونٹی تھی، اتحاد تھا، رواداری تھی، وفاداری تھی، رکھ رکھاؤ تھا، سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ اور اس کا کریڈٹ بھی قیدی نمبر 804 کو جاتا ہے کہ اس معاشرے کی جو تنزلی، اس معاشرے کی تباہی، اس معاشرے کی جو آپ کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی، یہ سب کچھ جو ہے انہوں نے جو ذہنوں کے اندر اس جھوٹے، بے بنیاد اور من پسند بیانی کی آبیاری کی، یہ وہی فصل ہے جو پک چکی ہے، اور وہ فصل جو ہے اب قوم کو بحیثیت قوم کاٹنی پڑ رہی ہے۔ میں آخری اس التجا کے ساتھ کہ آپ کا جو آج کا فیصلہ ہے، یہ ہماری عدلیہ کی جو جگ ہنسائی دنیا بھر میں پہلے ہی ہو رہی تھی، ایک دفعہ پھر وہ پرنٹڈ فیصلے جو سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے تھے، آج اس پہ مہر لگ گئی کہ اس ملک کے اندر ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے۔ جو ریفارمز کا وعدہ ہماری سابقہ جماعت لے کے آئی تھی کہ ہم لیگل ریفارمز کریں گے، ہم جوڈیشل ریفارم کریں گے، ہم اکنامک ریفارم کریں گے، ہم سوشل ریفارم کریں گے، آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک بھی وعدہ پورا نہ ہوا، اور اس کا نظام عدل کا جو جنازہ تھا وہ طاقتور اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بڑے فخر سے وہ اس کے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں، اور اپنے طاقت کے نشے میں اور اپنے ان تمام وسائل کے ساتھ جڑے جو بیانیے ہیں ان کو وہ سر عام کمیونیکیٹ اور ایڈریس بھی کرتے ہیں۔ تو چونکہ سوشل میڈیا کی اسکرینوں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جس طرح لان تان کر کے، جس طرح سر عام گالیاں دے کے ان کی عدالت کے اندر عدالتی تمام جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اور کنڈکٹ ہے اس کی بے تقیری کر کے، ڈرا دھمکا کے، ہر طرح سے ان کو تائید کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کے وکلا اور ان کی قانونی ٹیم نے ہتھ کنڈے استعمال کیے، ہم آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کو بے لگام چھوڑ کے جس طرح وہ تمام زہریلا پروپیگنڈا، ملک دشمن سوچ کے ساتھ جڑا وہ بیانیاں جس سے نہ کوئی جج محفوظ ہے، نہ کوئی ادارہ محفوظ ہے، یہاں تک کہ میڈیا بھی ان کی زد میں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آج ڈالر نے 302 کی اڑان بھر لی ہے، تو یہ 302 ڈالر میں نہیں، یا انٹر بینک میں نہیں، یہ لگی آپ سمجھیں کہ یہ غریب کی جو رہی سہی سانسیں تھی، اس غریب پہ یہ 302 لگ گئی ہے، کیونکہ جو ڈالر جو ہے اس کی اڑان اونچی ہوگی، جو غریب ہے اس کی سانسیں جو ہیں وہ ڈوبتی جائیں گی اور زیادہ وہ نیچے آتی جائے گی۔ تو لہذا پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، متعلقہ ادارے ہوں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کھیل سے نکل جائیں کہ سیاسی
ایوانوں میں، سیاسی جماعتوں میں سیاسی شخصیات کے پسندیدہ غیر پسندیدہ مشاغل کیا ہیں، یہ دیکھیں کہ اس وقت اس ملک کی ضرورت کیا ہے، عوام کی ضرورت کیا ہے، اور عوام اس وقت جو ہے ان اپنے دکھوں سے نجات کے لیے وزیر اعظم صاحب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ توقع کرتی ہے کہ آپ ان کے لیے مسیحا بن کے ان کے دکھوں کا مداوع کریں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر یہ غیر یقینی صورتحال اسی طرح چلتی ہے اور عوام اسی طرح تڑپتے اور کرب میں مبتلا اپنے دکھوں کے لیے آؤ بکا کرتے رہیں گے، تو پھر کوئی بھی ہم میں سے اس عوام کی عدالت میں سرخرو نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ جی۔ ایک تو یہ بتا دیں، آپ نے مہنگائی کی بات کی، آپ نے بجلی کے بلوں کی بات کی، آپ کو پتہ ہے یہ سارا جو کیا جا رہا ہے پچھلی حکومت کا ہے، اور اب سسٹم یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی PDM بھی اب احتجاج کر رہی ہے کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا، آپ نے کہا کہ فیصلے پہلے سے ہی معلوم ہو جاتے ہیں، کیسے معلوم ہو جاتے ہیں؟ عدالت میں بیٹھ کے فیصلہ سناتے ہیں کہ 5 طریقوں سے سزا ہوگی اور 3 سال سزا ہوگی، وہ چیزیں کیا تھیں؟ اور آپ نے شوگر کی بات کی، تو آپ کی پارٹی کے سرکار شوگر کا قریبی تعلق ہے، وہ کتنا کے ریلیف دینا چاہ رہے ہیں اس کو؟ آپ نے 3 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ بہت اہم سوال ہے کہ تمہیں نے درد دیا ہے تم ہی دوا دو گے۔ جنہوں نے سب سے زیادہ IMF کے ساتھ ان سخت شرائط پہ معاہدے کر لیے، یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ آپ کی IPPs، جن کی وہ بجلی لگانے والے کارخانے جو انہوں نے اپنے 2013 سے آنورڈ ٹینور میں جن کو وہ کمٹمنٹس تھیں کہ وہ کیپیسٹی ان کی جو بھی ہو، بجلی جس طرح بھی وہ بنائیں گے، ان کے ساتھ یہ ٹیرف جو ہے ہم ڈکلیئر کریں گے، اون کریں گے، اور اس پہ کوئی بھی حکومت ہوگی وہ خریدنے کی پابند ہوگی۔ یہ عوام کے گرد شکنجا ڈالا گیا سابقہ ادوار میں، ٹائٹ اب آ کے ہو رہا ہے، لیکن وہ شکنجا جو تھا اس نے ہر حکومت نے اس میں حصہ ڈالا، یعنی اس کو ڈھیلا کرنے کی بجائے اس کی کوئی نہ کوئی، پنجابی کہتے ہیں وہ کری کسی ہے، تو الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وہ سنگل جو ہے اب عوام کے گلے کا توق بن گیا اور عوام کو سفوکیٹ کر رہا ہے، اور عوام بیوقوف نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اور جو اس وقت عوام سے ہمدردیاں جتانے کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں، یہ ان کے دورے رویے اور دورے چہرے وہ عوام کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ جو آپ کا چینی کے بحران کا، دیکھیں یہ کسی ایک فرد یا کسی ایک لیڈر کی سوچ کے ساتھ جڑا وہ پروڈکشن یا سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ نہیں ہوتا، ایک پالیسی ہوتی ہے، اور وہ پالیسی ہے وہ حکومتیں دیتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس پالیسی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی گیپ جہاں آئے گا وہاں کرائسس آئے گا، اور اس کرائسس کا فائدہ جو ہے وہ پروڈکشن یونٹ اٹھائیں گے اور نقصان جو ہے وہ عوام اٹھائیں گے۔ اس کے لیے بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز کو، سب کو عوام کے ریلیف کے لیے سوچنا ہے، اور یقیناً میرا لیڈر یا IPP کے جو سرپرست اعلیٰ اور چیئرمین ہیں وہ اس حوالے سے عوام کے اس درد میں ہر صورت شریک رہیں گے۔ تیسرا آپ کا تھا اطاعت آرڈر صاحب کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں، میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہماری جو عدلیہ کے اندر پسند ناپسند کی جو ایک ٹیم ہے، ہر ایک جماعت نے اپنے اپنے جج جو ہیں
ان پہ اپنی کو مہر لگائی ہوئی ہے، اور جب آپ ججوں کو سیاست زدہ کر دیں گے، جب منصف جو ہے وہ کسی سیاسی جھکاؤ یا کسی جماعت کے ساتھ جڑا اس کا رویہ یا عمل نظر آئے گا، تو پھر وہ انصاف جو ہے وہ سیاست زدہ ہو جائے گا، اور جہاں انصاف سیاست زدہ ہوگا وہاں پھر آپ کو پتہ ہے کہ اعتماد کا فقدان ہوگا، اور عوام اس انصاف کو کبھی بھی اس پہ یقین نہیں کرے گی۔ میڈم مجرم کو آج سزا مؤطل کی گئی ہے، دوسری طرف ان کی ایریا وہ نیب نے بلا لی، اور نیب کا کہنا ہے کہ ان کی ایریا توشہ خانہ سے یہ کہ سارے زیورات جو ہے وہ لے کے یہاں پہ آئیں، نیب میں آئے اور ہمارے پاس جمع کرائیں کہ یہ انہوں نے جو ہے جو زیورات جتنے بھی دیے ہیں ان میں نے بدعنوانی کی ہے۔ پھر خاتون ہونے کے ناطے زیورات جو ہے وہ کسی سے بھی لے لینا، تو یہ اس کے لیے میرے خیال میں بڑی آپ ویسے بتا سکتی ہیں کہ یہ اور باقیوں سے بھی کیوں نہیں منگوائے گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خاتون کا حسن جو ہے اس کا زیور ہوتا ہے، اور وہ اس سے پیار یہ ایک روایتی سائیکولوجیکل فیکٹر ہے، لیکن اپنے زیور سے پیار ہوتا ہے، پرائے زیور پہ آنکھ رکھنا جرم ہوتا ہے، اور لائف پارٹنر اگر کرائم پارٹنر بن جائے تو یہ اور زیادہ دکھ کی بات ہے، کیونکہ لائف پارٹنر قیدی نمبر 804 جیل میں اسی توشہ خانہ کی سزا کا مجرم کے طور پہ وہ بند ہے، تو کرائم پارٹنر لائف پارٹنر جو ہے وہ کرائم پارٹنر بن کے دوسرے کیس میں ان کی طلبی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مال مسروق کا گھر میں تھا وہ دونوں کو پتا تھا، اور دونوں کی ملی بھگت اور خواہش کے مطابق وہ بندر بانٹ ہوئی تھی، اور قانون کے مطابق سب کو جواب دینا ہے۔ جس نے توشہ خانہ پہ ہاتھ صاف کیے ہیں، ایک فیئر فری ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور سب سے برآمدنی ہونی چاہیے۔ مال مسروقہ جس کے گھر میں بھی ہے وہ واپس آنا چاہیے، اور صوبائی سطح پہ جو وزرائے اعلیٰ ہیں یا گورنرز ہیں، وفاق میں تو یہ سسٹم موجود ہے جہاں وہ جواب دیں ہیں، صوبوں کی سطح پہ بھی ایسا قانون متعارف کرانا چاہیے، کیونکہ میرے پیارے بزدار صاحب جو ہیں وہ 36 گھڑیاں گھر لے کے گئے ہیں، اور تحفے میں ملی ہوئی وہ گھڑیاں جو ہیں انہوں نے اس پہ ہاتھ صاف کیے ہیں، وہ بھی توشہ خانہ میں واپس آنی چاہیے۔ جی بیٹے جی۔ میڈم ذرا معلومات میں اضافے کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی میں فواد چودھری یا پھر گیانی صاحب ہو کے دیگر رہنما علی زیدی سمیت بہت سارے ہیں، وہ جہانگیر ترین اور آپ کے علیم خان صاحب کو چور کہتے تھے چینی کے معاملات میں، کیا آج کل پارٹی میٹنگز میں بھی وہ چور کہتے ہیں یا کوئی نیا پروجیکٹ ملا ہوا ہے یہ والا؟ دیکھیں، آپ کا جو سوال ان کے ذاتی عمل کے ساتھ ہے، وہ علی زیدی اور فواد چودھری یا جن کا بھی آپ نام لے رہے ہیں، یہ بہتر جواب تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ میرے سامنے ان میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا لفظ ادا کی ہے، نہ اب نہ اس سے پہلے۔ میڈیا کی سطح پہ کیا کہا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ لفظ جو ہے ویسے ہی زیب نہیں دیتا کہ اگر وہ کسی بھی سطح پہ بولا جائے۔ جی ٹکا صاحب جی ایک منٹ ہاں۔ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران سیاسی جماعتوں نے رائے لی ہے، الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے رائے لی ہے الیکشن کے حوالے سے، تو آپ آج آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کی جماعت کا کیا اس حوالے سے موقف ہے؟ انتخابات 90 دن میں ہونے چاہیے یا بعد میں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میڈم، یہ جو بحران ہے بجلی کا، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے نگران وزیر کو تو کہہ دیا کہ وہ صورتحال کا نوٹس، آپ کے پاس اس کا سولوشن ہے؟ دیکھیں، دونوں کوشچنز آپ کی عوام سے جڑے ہیں۔ پہلا کہ الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہماری، اور کیٹیگریکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ
الیکشن جو ہے اپنے مقررہ وقت پہ ہونا الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں میں سر فہرست ہے۔ اب وہ الیکشن کیا ہے کہ وہ صاف ہو، شفاف ہو اور غیر جانبدار ہو۔ وہ صاف، شفاف اور غیر جانبدار کیسے ہوگا جب آپ 10 سال پرانی ووٹر لسٹ پہ آپ الیکشن کنڈکٹ کرنے نکلیں گے۔ آپ وہ ووٹر جو 1 کروڑ سے زائد ووٹر جو پاکستان کی اس الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنا ہے اور آپ کی ووٹر لسٹوں کے اندر اس کا حق ہے، پاکستان کا قانون اور آئین اس کو حق دیتا ہے کہ وہ 18 سال کی عمر میں اگر آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہے تو اس کو ووٹر بننا ہے، اور ووٹر ہے تو اس کا نام الیکشن کی اس لسٹ کے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ اور نئی ووٹر لسٹ بننے کے لیے جب ووٹر کا اندراج ہوگا تو وہاں آبادی کا تناسب اس حلقے کے اندر فلکچویٹ ہو جائے گا۔ وہاں پھر آپ کو اس ووٹر لسٹ کے مطابق نئی حلقہ بندی چاہیے ہوگی۔ وہاں نئی آبادیاں جہاں ووٹر بڑھا یا جہاں کم ہوا ہے کے بغیر وہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمیں شفاف الیکشن چاہیے، آزاد الیکشن چاہیے اور ہر طرح سے غیر جانبدار الیکشن چاہیے، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے۔ چند ماہ آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بجائے اس کے کہ اس الیکشن پہ انگلیاں اٹھیں، بجائے اس کے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ ابہام پیدا کریں، اور بجائے اس کے کہ قوم جو ہے پھر نئے سرے سے ایک نئے مسئلے کا شکار ہو۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ سلوشن کیا ہے۔ دیکھیں یہاں بہت سارے نعرے لگے، وعدے ہوئے، الیکشن کمیشن کے اندر آپ کی 150 سے زائد پارٹیاں جو رجسٹرڈ ہیں جنہوں نے بڑے دل فریب جو مینیفیسٹوز ہیں منشور ہیں اپنے وہ سبمٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ایز اے جماعت استحکام پاکستان پارٹی نے جو مینیفیسٹو دیا، ہم نے کہا جی کہ جو سب سے بڑا درد سار اس عوام کا ہے وہ بجلی ہے، اور اس بجلی کے لیے 300 یونٹ تک ہم فری جو ہے وہ بجلی فراہم کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ اس کے الٹرنیٹو پلان جو ہے ہم نے ساتھ لگائے ہیں، اور یہ کہنا کہ ہم یہ کریں گے لیکن کیسے کریں گے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ پاکستان میں آج تک نہیں ملا۔ اس کا جواب ہم لے کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوام وہ غریب کسان ہو، وہ آپ کا بلو مڈل کلاس یا مڈل کلاس ہو، کوئی بھی 300 یونٹ تک جو بجلی جلائے گا اس کو ہم 300 یونٹ تک فری بجلی کی فراہمی جو ہے یقینی بنائیں گے۔ اور یہی طریقے جو ہماری انصاف تھی جس کا ہم حصہ بنے تھے کہ پبلک کو ریلیف دینا، لیکن وہاں خاندان اور ذاتیات ریلیف لے کے چلی گئیں، لیکن عوام جو ہیں وہ آج بھی اس ریلیف کے لیے ترس رہے ہیں۔ آخری سوال جی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ان کی بیٹے باری جی بولیں۔ جی میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے، آپ نے پاکستانی قوم کو اپنی گفتگو کے دوران 2 حصوں میں تقسیم جی اس کا 5% اور دوسرا 95%۔ جی آپ برائے مہربانی تھوڑا سا 5% کے اوپر روشنی ڈالیں، یہ 5% کون ہے اور آپ کا شمار 5% میں ہوتا ہے یا 95%؟ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 95% ہے اس کی اکثریت ساری ادھر بیٹھی ہوئی ہے، اس میں سے 5% والا کوئی اس کمرے میں اس پریس کلب میں آتا ہی نہیں ہے۔ وہ بڑے بڑے اور 5 اسٹار ہوٹلز میں بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں جہاں اے سی کی کولنگ فریزنگ میں ہوتی ہے۔ جو آپ کے پاس آ جاتا ہے سمجھے کہ وہ 95% کے ساتھ کھڑا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اس ایلیٹ کلب کا حصہ نہیں ہے۔ لاسٹ سوال جی آپ کرنا چاہیں گے؟ جی تمام بڑے لیڈران اس میں موجود ہیں،
अभी तक ग्राउंड पे इसकी तरफ से कोई जिस तरह आज बिलों के हवाले से इशू है, महंगाई के इशू है, ये कब सामने आएंगे? मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, देख रहे हैं कि कैदी नंबर 804 पे जरा फोकस हो जाएगा तरीके से काम का, अवामी इशूज पर शायद कुछ नहीं है। लेकिन जिसने अवाम में जाना है उसको अवाम के इश्यूज को फोकस करना है, और ये हो नहीं सकता कि आप इलेक्शन के लिए कमर बस्ता हूं, आप हल्के की सियासत करना चाहें या हल्के से वोट लेने के लिए निकलें तो आप अवामी इश्यूज को फोकस ना करें। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में ये बड़े भरपूर तरीके से कमिटमेंट की गई है और जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की क़यादत में ये फैसला किया गया है कि हमने अवाम के साथ खड़ा होना। हमने किसी सूरत भी अवाम को इस यरगमाली टोले के साथ मजीद उनके हाथों रुस्वा नहीं होने देना। और जिनको पता है कि अवाम जो है इस वक्त क्या चाह रहे हैं या अवाम इस वक्त किन हालात में है, तो वो कैसे उनसे दूर रह सकते हैं। हम आपको हर अवामी इशू में अवाम के साथ खड़े नजर आएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू।